ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذان کو منور کروا رہے تھے ولیاء سنت علامہ عزیز الدین کوکل صاحب. اب میں مختصر سی بات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد فیاض صاحب کو کیا تشریف لائیں اور یہ بات سنی بازار کی پیش فرمائیں. محمد فیاض. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا خلیل اللہ. جناب حضور صاحب ان میں ایک ناز کا ارشاد ہے مومنوں خوشیاں مناؤ. اسی ناز میں رہوں گا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. کملی والا گیا جی کملی والا گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. رب سلم گل گلا رب سلم گل گلا کملی والا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرات گرامی، آج کی ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی مفکر اسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان ہماری اس محفل کی زینت بن چکے ہیں. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چٹا بختاور کی سرزمین پر قدم رکھنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا. کملی والا گیا. ماشاء اللہ. برادران اسلام، ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے ہمارے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب فاضل بغداد شریف عراق، ہم آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے انتہائی مصروفیت کے وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسلام آباد کے اسٹیج سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں. آپ کا علمی مقام اور بالخصوص آپ کی نسبت وکی شریف کے ساتھ اور پھر یہاں سے بڑھتے ہوئے آپ کی نسبت
تاجدار بریلی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ساتھ پھر یہاں سے بڑھتے ہوئے آج ہم اس شخصیت کا دیدار کر رہے ہیں، اس شخصیت کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے ایام میں سے اپنی زندگی کا قرآن کا 11واں مصلی 11ویں والے سرکار کے دربار پر سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اس شخصیت کا دیدار کر رہے ہیں، اس کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ آج ہم اس داڑھی کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں کہ جہاں ہم غوث پاک 11ویں والے پیر کے آستانے پر حاضر تو نہ ہو سکے، مگر جس شخصیت نے اس مبارک جاریوں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا ہے، آج ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عزیز الدین کوکب صاحب، کنوینئر ادارہ صراط مستقیم پاکستان راولپنڈی ڈویژن، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق حسین صاحب صابری، جناب مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری فدا حسین صاحب رضوی، علامہ قاری واجد صاحب، دیگر علامہ قاری عارف چشتی صاحب، دیگر علماء کرام جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں، تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں۔ بالخصوص اپنی مسجد اور مدرسہ طبیان القرآن کی انتظامیہ، آپ احباب کی محبت میرے سامنے ہے، اور بالخصوص ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسلام آباد کی اس یونٹ کے ساتھ میرے جتنے بھی رفقا ہیں، دوست احباب، بچے، ساتھی، جوان، جنہوں نے رات دن ایک یہ رکھا میلاد شریف کے ایام کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانوں میں، تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص آج کی اس محفل کے خصوصی معاون جناب حافظ محمد آصف چٹھا صاحب، آپ کا مشکور ہوں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کے رزق میں، جان میں، مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر آپ کے سامنے اپنے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، مفکر اسلام، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ نوازیں۔ اور ایک بات میں اور بھی یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی کم و بیش 6,500 سے زائد موضوعات کے اوپر خطابات، آپ کی کتب، آپ باہر مسجد کے باہر دروازے کے ساتھ اسٹال لگا ہوا ہے، ضرور میں ضرور حاصل کریں اور دیکھیں کہ کیا علمی مقام ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے نعروں کے پھول میں ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کرنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد النبی، نعرہ صراط مستقیم پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میلاد کا جشن منانے سے میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عزیز الدین کوکب صاحب عزیز مجدوب کنوینر ادارہ سیاست مسکی پاکستان راولپنڈی ڈویژن بانی کانفرنس استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب زیدہ شرفہ رہنما ادارہ سیاست مسکی پاکستان اسلام آباد رون کے محفل حضرت مولانا محمد اشفاق صابری صاحب حضرت مولانا فدا حسین رضوی صاحب بارسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے نور بھرے لمحات میں اسلام آباد کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو جامعہ تبیان القرآن میں
اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت قبلہ مفتی محمد سعید احمد صاحب کی قیادت میں آپ احباب نے جو یہ کاوش کی ہے اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یقیناً آپ نماز مغرب سے اس اجتماع میں شریک ہیں. کوکب صاحب کا خطاب اور دیگر جید علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت کیے. میں زیادہ دیر تک اپنی گفتگو کو جاری نہیں رکھوں گا، بس اجتماع کے خلاصہ کے لحاظ سے چند باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل میلاد اس محفل کو کہا جاتا ہے جس میں اہل حق اکٹھے ہو کر اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ہم پہ کرم فرمایا ہے، اور آج بھی اسی مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف اس وقت کے لوگوں کو نور ایمان میسر نہیں آیا، ہمارے سینوں میں جو چاندنی ہے یقیناً یہ بھی 12 ربیع الاول شریف کے چمکتے چاند کی ہے. اس واسطے دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ آواز اٹھتی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام. 12 ربیع الاول شریف کا فیض اس قدر ہے اور آج تک بھی ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بالمشافہ لوگ جو ان سے ملاقات کرتے تھے ان کو اللہ تعالی پر یقین کے لحاظ سے صرف ملاقات سے ہی مسئلہ حل ہو جائے اس پر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے. ان کے کئی مطالبے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تھی ارنا اللہ جہرا، رب دکھاؤ تو پھر مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا یقین کتنا دوبالا تھا. انہوں نے چہرہ میرے محبوب علیہ السلام کا دیکھا ہے اور کلمہ اللہ کی کبریائی کا پڑھ لیا ہے. کتنی عظمت ہے ان لوگوں کی. مگر میلاد منانے والوں ہم رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ڈبل ایمان بالغیب عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے رب کو دیکھے بغیر مانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مانا. مگر چٹھا بختاور کے مسلمانوں جنہیں دیکھ کے رب کو ماننا تھا ہم نے تو انہیں بھی نہیں دیکھا. صدیوں بعد پیدا ہوئے مگر پھر بھی 100% سے بڑھ کے ان پہ یقین ہے. تو پتہ چلا چاندنی 12 ربیع الاول شریف کے چاند کی سینوں میں موجود ہے. تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جسے قرآن مجید کے بارے میں کبھی شک گزرا ہو؟ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے قلب پر نور پہ نازل ہوا تھا. حالانکہ تم میں سے کسی نے نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے دیکھا اور نہ یہ مطالبہ کیا چلو جن کے سامنے اترا تھا ان